دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اس سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل کا بیان چل رہا تھا، اور اس سے پہلے اس عورت کا بیان ہو گیا کہ اگر اس کا خاوند مر جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی۔ اب یہاں پر اس کا بیان ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن عدت سے پہلے اور رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ اب یہاں پر ان احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو لم تمسوهن جن کو تم لوگوں نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، جن کو تم لوگوں نے ابھی تک چھوا نہیں ہے۔ اور تفریدوا لہن فریدہ، یا تم لوگوں نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے مہر کو، فریدتاً مہر مقرر نہیں کیا۔ تو مطلب یہ کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو کہ جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں ہے یا تم نے مہر مقرر نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ جائز ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر کسی عورت کا نکاح ہو جائے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی، لیکن رخصتی سے پہلے اختلافات اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا، اور اس سے پہلے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت کے اندر پھر اس عورت کے لیے صرف متع دیا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متع کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ومتعوہن یہاں سے معلوم ہوتا ہے، اور تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، علی الموسع قدرہ، مالدار کے اوپر اس کی وسعت کے مطابق ہے، اور غریب کے اوپر اس کی وسعت کے مطابق، وہ علی المقتر، اور غریب کے اوپر قدرہ اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ تو اب یہاں پر متع سے مراد وہ متع مراد نہیں ہے جو شیعوں کے اندر عام ہے، ان کے اندر رائج ہے، وہ متع مراد نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک نکاح ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ جس کو وقت مقررہ کے لیے نکاح کرتے تھے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دنوں کے لیے نکاح کرتے تھے، اور پھر وقت ختم ہونے کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر اس نکاح کو ختم کر دیا تھا، اور شیعوں کے اندر اب بھی یہ نکاح جاری ہے، اب بھی اس کو وہ بڑا ثواب سمجھتے ہیں اس طرح کے نکاح کو۔ تو ایک وہ متع ہے جو اسلام کے اندر اس کی کوئی جو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا متع کا مطلب ہوتا ہے متعۃ الحج، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، کہ ایک ہی سفر کے اندر آدمی عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر حلال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے ایام میں دوبارہ احرام باندھ لیتا ہے اور حج کر لیتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، کہ بھئی ایک ہی سفر کے اندر اس نے فائدہ اٹھا لیا اور دونوں کام کر لیے، دونوں عبادتوں کو جمع کر لیا۔ اور ایک ہوتا ہے متع جس کو متعۃ النکاح کہتے ہیں۔ اور متعۃ النکاح کیا ہے؟ متعۃ النکاح اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی رخصتی سے پہلے اور مہر کو مقرر کرنے سے پہلے عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس عورت کو کے اوپر آدمی کے اوپر واجب نہیں ہوتا کہ اس عورت کو کپڑے وغیرہ دے دے، تو کیا ہے، اس کو مہر دے دے، بلکہ کچھ جوڑے وغیرہ دے دے، کپڑے وغیرہ اس کو دے دے، سوٹ وغیرہ لے کر اس کو دے دے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو اپنی مالی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنی مرد کی مالی حیثیت ہے۔ تو اگر مالدار آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے تو 6-7 ہزار 8 ہزار 10 ہزار روپے کا سوٹ لے کر دے دے۔ فقیر ہے، تنگ دست ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ اپنے اندازے کے مطابق اپنے گھر کی عورتوں کو جو کپڑے وہ لا کر دیتے ہیں، 1000 روپے والے، 2000 روپے والے، جتنا بھی سوٹ ہو وہ سوٹ ان کو دے دے۔ متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا ہے ایک معروف طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اوپر یہ لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً،
اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی چھونے سے پہلے پہلے تم ان کو طلاق دے دو، رخصتی تو ہو گئی ہے اور رخصتی تو نہیں ہوئی، طلاق ہو گیا ہے، وقت فرد تم لہن فریدا، حالانکہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر لیا، تو فنصف ما فرت تم، تو پھر جو تم نے مقرر کر لیا اس کا نصف دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آدمی نے نکاح کر لیا اور نکاح کی صورت میں مہر بھی مقرر کر لیا، ہاں، مہر مقرر کرنے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں دونوں کے درمیان، اور دونوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ بھائی ہم آگے چل نہیں سکتے آپس میں، ہاں، تو اس صورت کے اندر پھر مرد نے طلاق دی عورت کو، تو اب جو مہر مقرر ہوا تھا اس مہر کا نصف واجب ہوگا۔ 10 لاکھ تھے تو 5 لاکھ دینے پڑیں گے، 5 لاکھ تھے تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مانا ہوا۔ تو اگر طلاق دے دی اور مہر مقرر تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تو پھر نصف مہر واجب، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر، ٹھیک ہے، عورت نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے جاؤ، بس میں نے کچھ بھی نہیں لینا، میں نے کچھ بھی نہیں لینا، بس ٹھیک ہے، تم نے مہر مقرر کیا تھا، بس اختلافات بن گئے، اب یہ ہے کہ نصف مہر اگرچہ واجب ہے لیکن میں معاف کرتی ہوں، میں وہ نصف مہر بھی نہیں لیتی۔ اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، یعنی مرد، ٹھیک ہے، رخصتی سے پہلے پہلے نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہو گیا اور شوہر نے مہر ادا بھی کر دیا، 5 لاکھ کا مہر مقرر ہوا تھا، شوہر نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دیے، بعد میں اختلافات بن گئے، بات طلاق تک آ گئی، طلاق کی نوبت بنی، طلاق دے دی، ہاں، تو اب یہ کہ 5 لاکھ مہر مقرر ہوا تھا، 5 لاکھ دے دیا، تو اب 2.5 لاکھ عورت نے واپس کرنے ہوں گے، لیکن شوہر نے کہہ دیا کہ چلو بس میں 2.5 لاکھ بھی نہیں لیتا، عورت تو اچھی عورت تھی، ٹھیک ہے، نیک تھی، بس خاندان والوں نے جو تو پھڈا کر دیا، انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے، تو چلو مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، میری طرف سے وہ 5 لاکھ ہی اس کو دے دو، میں اسے واپس نہیں لیتا۔ اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور یا معاف کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ کے اندر نکاح کا گرہ ہے، وہ ان تعفوا، اور یہ کہ تم لوگ اگر معاف کر دو، عورت معاف کرے یا مرد معاف کرے، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، جو اس طرح کرے گا، خوش دلی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اس کو نمٹائے گا، تو کیا ہے یہ کیا ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل، اور نہ بھولو تم لوگ آپس میں کس کو؟ فضل کو، یعنی طلاق کی وجہ سے آپس کے اندر ایک دوسرے کی مہربانی وہ نہ بھولا کرو۔ عموماً اس طرح ہو جاتا ہے کہ طلاق کے بعد پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، خوشی سے تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، ظاہر ہے اختلافات کی وجہ سے طلاق دیتا ہے، پھر اس کے بعد کینہ بغض پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کرنا، اگر کسی اختلاف کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو پھر آپس میں کینہ بغض نہ کرنا، آپس میں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور آپس میں رحم دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرو، ایک دوسرے کے اوپر فضل کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے پیش آیا کرو، ٹھیک ہے، یہ مانا ہوا۔ ولا تنسوا الفضل، اور نہ بھولو فضل کو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اوپر جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کرو نمازوں کی، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہو مؤدب۔ اب اس سے پہلے نکاح اور طلاق اور عدت کے مسائل کا بیان ہو گیا، اور عموماً نکاح اور طلاق کے، نکاح کے درمیان، شادیوں کے درمیان، اس طرح ایونٹ کے اندر عموماً نمازیں آدمی سے رہ جاتی ہیں، نمازیں انسان سے رہ جاتی ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں شادیوں کے اندر، صبح کے وقت پھر نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ رخصتیاں تو ہوتی بھی عصر کے وقت ہیں، تو عصر کی نماز بھی چلی گئی، مغرب کی نماز بھی چلی گئی، ہاں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح آپس میں اگر ایونٹ تم لوگ قائم کرو، اس طرح کوئی پروگرام تم لوگوں کا ہو، تو نماز کو نہ بھولنا، اس موقع کے اوپر بھی تم لوگ نماز کی حفاظت کرنا۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تم لوگ نماز کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی، عصر کی بھی نہیں پڑھی، شام کی بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے روک لیا اور ہمیں جو ہے تو درمیانی نماز سے روک دیا، ٹھیک ہے، تو اور پھر وہ نمازوں کو اللہ کے رسول نے قضا بھی کیا۔ یہی دلیل ہے کہ آدمی سے اگر نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بعض
لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کی کوئی قضا ہے ہی نہیں، جس طرح وہ فرحت ہاشمی والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول سے غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے تو نماز قضا ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے قضا کی تھی نہیں کی تھی؟ وہ کہتے ہیں وہ تو اسی دن کی قضا کی نماز تھی، کسی اور دن کی نماز تو نہیں تھی۔ اگر کسی اور دن کی نماز ہو تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم آپ کو کوئی ایسا صحابی لا کر دکھائیں کہ جو صحابی مسلمان ہوا اور اس نے ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھی ہو، یا ہم آپ کو کوئی ایسا صحابی دکھائیں کہ جس سے جو ہے تو 3 4 دن مسلسل نماز قضا ہوئی ہوں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جو تکبیر تحریمے سے بھی نہیں رہتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو اگر کوئی منافق ہوتا تو وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی جماعت کے اندر آ کے کھڑا ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا اگر وہ صف کے اندر آ سکتا تھا تو وہ بھی وہاں پر صف کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہ دور، صحابہ کے دور کے اندر ہم آپ کو وہ بندہ پیش کریں کہ جس سے جو ہے تو وہ مدتوں کے اوپر نمازیں قضا ہوئی ہو، ایسا بندہ مل سکتا ہے وہاں پر؟ تو اگر کسی جماعت کی نماز قضا ہوئی ہو تو وہ مشکل سے ملے گا، وہ بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سا بندہ تھا، چل جائے کہ کسی سے نماز قضا ہوئی ہو۔ سمجھا کئی بات؟ تو ہاں، بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک فعل، اللہ کے رسول نے ان نمازوں کی قضا کی، تو بس جس سے نمازیں قضا ہوئی ہوں ان نمازوں کی وہ قضا کرے گا جس طرح اللہ کے رسول نے قضا کی۔ سمجھا کئی بات؟ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے وقوم للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ عاجزی کا مطلب یہ کہ عاجزی ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو۔ ظاہری عاجزی تو یہ ہے کہ آدمی اگر سیدھا کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پر دیکھے، قیام کے اندر ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھے، اور اگر آدمی رکوع میں چلا گیا تو رکوع کے اندر پھر اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھے، ہاں، اور اگر آدمی سجدے کے اندر چلا گیا تو پھر اپنے ناک کے اس کناروں کو دیکھے، اور اگر آدمی اتحیات کے اندر بیٹھا ہے تو پھر اپنے جھولے کے اندر نگاہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہے، ظاہری عاجزی ہے۔ اور باطنی عاجزی کیا ہے؟ باطنی عاجزی یہ ہے کہ آدمی جو بھی لفظ پڑھے تو اس لفظ کے اوپر غور کرے، اس کو پتہ چلے کہ میری زبان سے کون سا لفظ نکل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ باطنی عاجزی ہے، الفاظ کے اوپر غور کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ سورہ کھڑا تو ہوا ہے قیام کے اندر اور شروع کیا ہے اس نے اتحیات، یا بیٹھا ہے اتحیات کے اندر اور شروع کیا اس نے سورہ فاتحہ، تو یہ باطنی عاجزی نہ ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پہ کس رکن کے اندر ہوں اور میں نے کیا پڑھنا ہے۔ تو وہ یہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فرجالن اور رکبانن، نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو فرجالن اور رکبانن، تو تم لوگ چلتے چلتے کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، اور یا سواری کے اوپر سوار ہوتے ہوتے تم لوگ نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم لوگ امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ان کی نماز پڑھو، کما علمکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا اس وقت کہ تم لوگ جانتے نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں خوف ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی تم نے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر تم بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے کھڑے پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں خوف ہے کہ وہی اگر میں بیٹھ گیا، جیسے ہی میں بیٹھ جاؤں گا تو ادھر سے دشمن دیکھے گا تو وہ فوراً آ جائے گا اور حملہ کر لے گا، تو لہٰذا کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، رکوع اور سجدہ اشارے سے کھڑے کھڑے کر لیا کرو۔ یا جو تو سواری کے اوپر ہو تو سواری کے اوپر کر لیا کرو، بیٹھ بیٹھ کے، سمجھ گئے؟ گاڑی کے اندر جا رہے ہو تو گاڑی کے اندر نماز پڑھ لے، بیٹھے بیٹھے اگر بس والا بس نہیں وہ روک رہا تو آپ لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، لیکن پھر اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اس نماز کی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر خوف کا عالم نہیں ہے، امن کی حالت میں ہو، تو جس طرح پھر تم لوگوں نے نماز سیکھی ہے، جس طرح قیام، جس طرح قرات، رکوع، سجدہ اور قاعدہ جس طرح سیکھا ہے، پھر اسی طرح تم لوگ نماز پڑھ لیا کرو۔ والذین یطوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، پھر وہ لوگ، وہ عورتیں، یطوفون منکم، کہ وہ مرد کے تم میں سے، وہ مرد کے جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے وہ فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیتے ہیں وہ بیویوں کو، وصیتاً، تو وہ وصیت کرے لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے بارے میں، متاعًا، فائدہ اٹھانے کا، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے۔ اب یہاں پر ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ ہے کہ یہ آیات نزول کے ادبار سے پہلے ہے اس آیات سے جس کے اندر عدت وفات 4 مہینے 10 دن بیان ہو گئی ہے۔ پہلے ہم نے آیت پڑھ لی ہے کہ اس کے اندر عدت وفات کو بیان کر دیا کہ عدت وفات کتنی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ تو وہ آیت بعد میں اتری ہے، نزول ہوا ہے اس کا، اور یہ جو آیت ہے کہ اس میں فرمایا کہ جو
جو آدمی مر جائے تو وہ اپنے بیویوں کے حق میں وصیت کرے کہ بھائی میری بیوی کو 1 سال تک نہ نکالا جائے گھر سے. تو یہ آیت بعد میں اتری ہے اور اس اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہوگی، کیونکہ عدت تو بس 4 مہینے 10 دن ہے، 1 سال تو نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد بیوی اپنا حصہ لے اور باقی حصہ دوسرے ورثاء کا ہوگا. تو اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن شوہر پھر بھی اپنے ورثاء کو وصیت کرے اپنی بیوی کے بارے میں کہ بھائی عدت گزارنے کے بعد اس کو فوراً سے نہ نکالنا، بلکہ تھوڑا سا انتظار کرنا کہ اگر اس کو کسی اور جگہ پر اچھا سا رشتہ مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کو دوسری جگہ پر نکاح کرنے کے لیے دوسری جگہ پر بھیج دینا. یہ نہ کہ جیسے ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے تو تم فوراً اس کو نکالنا چاہو، اس طرح نہ کرنا، بلکہ 1 سال کی مدت اس کو دے دینا تاکہ اپنے لیے وہ کوئی دوسرا بندوبست کر سکے. یہ والا معنی ہو گیا دوسرا. تو دوسرے معنی کے اعتبار سے پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی. تو والذین یتوفون منکم، وہ مرد کہ تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وصیتاً تو وصیت کرے وہ، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ اٹھانے کا، الی القول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالنے کے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکلتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم لوگوں کے اوپر، فی ما فعلن فی انفسہن، اس معاملے کے اندر جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں کرتی ہیں، من معروف، معروف طریقے کے ساتھ. کہ اگر وہ جو ہے تو نکلتی ہے متعلقہ، وہ جو ہے تو متوفع عنہا زوجہا، اگر وہ نکلتی ہے اپنے لیے کوئی دوسرا خاوند تلاش کرتی ہے، یا جو ہے تو نوکری کے لیے نکلتی ہے، ظاہر ہے اگر کوئی اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا تو وہ حفاظت کے ساتھ جو ہے تو وہ نوکری کرنے کے لیے نکلتی ہے، یا جو ہے تو کوئی دوسرا سودا صرف لانے کے لیے جاتی ہے، یا بچوں کی ضرورت کی چیزیں لینے جاتی ہے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو نہ روکا کرو، پھر ان عورتوں کو نہ روکا کرو، وہ اپنی ضرورت کے لیے اگر باہر نکلتی ہیں تو نکل سکتی ہیں. ضرورت کے لیے باہر نکلنے سے تم منع نہ کیا کرو. من معروف کا یہ معنی ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر معروف طریقے کے ساتھ وہ اپنے معاملے کے بارے میں کچھ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں تو تم اس سے منع نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ اگر وہ بد چلن کی وجہ سے وہ باہر نکلتی ہے، پھر کیا ہے تم اس کو روک سکتے ہو، پھر اس کے اوپر تم ایکشن لے سکتے ہو. لیکن اگر جائز ضرورت شریعہ یا بشریہ کی وجہ سے اگر وہ باہر نکلتی ہے، پھر اس کو باہر نکلنے سے روکنا اور اپنے بارے میں جو بھی تصرف ہو وہ کرنا، اس سے روکنا تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوگا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، سامان ہے معروف طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ واجب ہے متقیوں کے اوپر. مطلقات یعنی جن کو طلاق ہو گئی ہے، جن کو آدمی نے طلاق دے دی ہے، تو جب تک وہ عدت کے اندر ہیں تو ان کا نان نفقہ کس کے اوپر ہوگا؟ شوہر کے اوپر ہوگا. سمجھ گئے؟ یا یہ کہ یہاں پر متا سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت کو رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جوڑا دے دیا جائے. ٹھیک ہے، علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، امیر کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، غریب کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، تو اس کو جوڑا وغیرہ دے دیا جائے. حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے اوپر لازم ہے رب کی طرف سے. کذالک، اس طرح اللہ تعالیٰ، یبین اللہ، اس طرح یبین اللہ لکم آیات، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان مسائل کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے. علم تر الذین، یہاں سے پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال وغیرہ ہو تو پھر وہ پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.